نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر ویقیمون الصلاة اور قائم کرتے ہیں نماز ومما رزقناهم ينفقون اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آج کے اس درس کے اندر انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مؤمنین یعنی متقین کی 5 صفات بیان کی ہیں۔ آج کے درس کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے مؤمنین یعنی متقی لوگوں کی 3 صفتیں بیان کریں گے اور 2 صفات انشاءاللہ آگے آنے والے درس کے اندر بیان کی جائیں گی۔ متقین کی 3 صفتیں اس آیت کے اندر جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی مذکور ہیں۔ سب سے پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی پہلی صفت یہ ہے یؤمنون بالغیب کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ لغت میں ایمان کے معنی تسلیم کرنا، کسی چیز کی تصدیق کرنا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں ایمان اس کو کہتے ہیں جو خبر یا بات اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے لے کر آئے، اس کو نبی کی سچائی کی اعتماد اور بھروسے پر دل سے قبول کرنا اور اس کی تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ تو ایمان ہے۔ اور اس کی ضد انکار ہے، کفر ہے، یعنی دین کی کسی ایک بات یا خبر کو نہ ماننا اور انکار کرنا، یہ کفر کہلاتا ہے۔ اور غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، ملائکہ، انبیاء، سابقہ آسمانی کتابیں، احوال برزخ، علامات قیامت، احوال آخرت، حشر و نشر، صراط میزان، جنت و جہنم وغیرہ وغیرہ۔ الغرض اسلام میں ایمان بالغیب ہی کی فضیلت ہے اور یہی مطلوب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نزع کے وقت جب کہ مرنے والے کو اس عالم کی غیب کی چیزیں مثلاً ملائکہ، فرشتے، عذاب و ثواب اور آثار جنت و جہنم دکھائی دینے لگتے ہیں تو پھر ایمان قابل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت ایمان بالغیب نہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشحالی ہے اس کے لیے جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے۔ معلوم ہوا کہ ایمان بالغیب کی بڑی قدر و قیمت ہے، اس لیے سب سے پہلے متقین کی صفات میں سے پہلی صفت یؤمنون بالغیب، یعنی وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، جو عقیدہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر مومنین کی دوسری صفت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ اس کو اس کے تمام فرائض و واجبات، سنن اور مستحبات اور حقوق ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کرنا۔ نماز کو فریضہ خداوندی سمجھ کر محض رضا الہی کی خاطر پورے اخلاص، خشوع، وضو اور سکون قلب کے ساتھ ادا کرنے کا نام وہ اقامت صلاۃ ہے، سکون قلب کے ساتھ۔ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ قبر میں بندے سے
عبادات میں جو سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں فرمائی، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے وقت بھی خاص طور پر نماز کی وصیت فرمائی اور اس کے اہتمام کی تاکید فرمائی، اور مختلف مقامات پر ہمیں مختلف احادیث مبارکہ ملتی ہیں کہ جس سے نماز کی عظمت ہم سب پر ظاہر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز بری باتوں اور بے حیائی کے کاموں سے منع کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں روزانہ 5 وقتہ باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ لغت عرب میں رزق کا لفظ بڑا وسیع معنی رکھتا ہے، اس کے اندر ہر قسم کی نعمتیں آ جاتی ہیں، خواہ وہ ظاہری ہوں مادی ہوں، جیسے مال، اولاد، دولت و ثروت، قوت و صحت وغیرہ، باطنی اور روحانی تمام نعمتیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ روحانی جیسے علم و ہنر، عقل و حکمت، فہم و فراست وغیرہ۔ لہذا اللہ کے دیے ہوئے مال و دولت، قوت اور صحت کے ذریعے دوسروں کی مدد کرنا یا علم و حکمت سکھانا یا مفید و مخلصانہ مشورہ سے تعاون کرنا یا باطنی اور روحانی فیض پہنچانا، یہ سب اس آیت کے تحت داخل ہے۔ پھر مما فرما کر اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ ہمارے دیے ہوئے مال کو بھی سب کا سب اور پورے کا پورا خرچ نہیں کرنا، بلکہ اس کا کچھ حصہ خرچ کرنا۔ اب جہاں تک مال کے خرچ کرنے کا تعلق ہے اللہ کی راہ میں، تو اس مال کو خرچ کرنے کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلے نمبر پر زکوٰۃ، جو بندے پر فرض ہوتی ہے، چاہے وہ سونا ہو، چاہے چاندی ہو، چاہے روپے پیسے ہوں، اس میں سے جو زکوٰۃ فرض کی جاتی ہے، جو اس میں سے جو زکوٰۃ سالانہ دی جاتی ہے، یہ تو خرچ کرنا فرض ہے۔ دوسرا صدقہ فطر، صدقہ فطر ادا کرنا اس کے اوپر شرعاً واجب ہو، اس کے مسائل آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ نمبر 3 خیرات و صدقات، جیسے فقراء و مساکین کو دینا اور ان ضعیفوں کی، محتاجوں، یتیموں اور قرض داروں کی مدد کرنا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، اس کو خیرات و صدقات کہتے ہیں۔ نمبر 4 اوقاف اللہ پر خرچ کرنا، یعنی جو وقف کی جگہیں، مثال کے طور پر مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، مسجدیں بنانا، مدرسے بنانا اور ان کو قائم کرنا، اور ان کے جو متعلقات ہیں ان پر خرچ کرنا، کوئی ایک کنواں کھدوا دینا، صدقہ جاریہ کے طور پر لوگوں کے لیے وقف کر دینا، کوئی مسافر خانہ بنا دینا، حج کے مصارف کے اندر لوگوں کے لیے خرچ کرنا، مصارف جہاد میں خرچ کرنا، مصارف نفقات واجبہ جیسے اپنے آل و عیال پر خرچ کرنا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، اور اسی طرح جو ہے والدین پر خرچ کرنا۔ الغرض متقین کی تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس میں سے وہ آگے لوگوں کے اوپر خرچ کریں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، ان میں سے آگے خرچ کرنے والے ہوں، تو یہ متقین کی تیسری علامت ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔